قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن المجید القرآن الرشید کی سورہ المائدہ کے اندر اعلان فرمایا کہ بس تمہارے پاس ایک کتاب آئی اور ایک نور آیا، ایک کتاب آئی اور ایک نور آیا۔ کچھ سمجھدار لوگ جو عقل پر ہر چیز کو تولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نور اور کتاب سے مراد یہی ہے کہ قرآن آیا، حالانکہ لفظ نور اور کتاب کے درمیان واو آ رہا ہے۔ جب بھی کسی چیز کو آپ نے علیحدہ کرنا ہو تو اور کا لفظ بولا جاتا ہے، اور واو کا مطلب ہے اور، کہ تمہارے پاس کیا آیا ہے، ایک نور اور ایک کتاب۔ پہلے نور کا ذکر ہے پھر کتاب کا ذکر ہے، تو خدا محتاج تو نہیں نا۔ اگر یہ ایک ہی چیز تھی تو اس کو ایک دفعہ ہی آپ ارشاد فرمایا جاتا، لیکن دو چیزوں کا ذکر، اس کا مطلب ایک جو ہے وہ صاحب قرآن آیا ہے اور ایک قرآن آیا ہے، ایک ناطق قرآن ہے اور ایک قرآن ہے، اور حضور کی ذات پہلے آئی اور پھر کتاب آیا۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نور کیسے ہے، بھلا نور کیسے انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ احادیث خود پڑھ کے سناتے ہیں لیکن سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، نادان ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا و مولا تشریف فرما ہے اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس کے بال وہ بڑے خوبصورت، اس کی داڑھی خوبصورت، اس کا لباس خوبصورت ہے۔ آ کے میرے آقا کے اس نے جو آپ کے ساتھ مل کے بیٹھا اور اس نے آپ سے کچھ سوالات کیے کہ بتائیں ایمان کیا ہے۔ پھر حضور نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، پھر اور سوال کیا، پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا۔ وہ جو شخص تھا وہ چلا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارے دیس کا نہیں لگتا، ہمارے علاقے کا نہیں لگتا، لیکن اس کے جو بال پر کوئی بھی اس طرح اپنا مٹی نہیں ہے، گرد نہیں ہے بھی یہاں کا نہیں، لیکن لگتا ہے یہاں کا نہیں، آیا کہیں اور سے ہے، لیکن اس کی حالت بتاتی ہے کہ دور سے بھی نہیں آیا۔ تو یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ فرمایا کہ یہ جبریل تھا۔ سبحان اللہ، یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں آ کر تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، جبریل نور ہے کہ نہیں؟ نور ہو کر شکل انسانی میں آئے۔ تو ہمارے آقا و مولا کیونکہ نوریوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں، وہ نور ایسے کہ بے مثال، وہ بشر ایسے کہ سید البشر۔ سبحان اللہ۔ السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں جان بوجھ کر، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ فرماتی ہے، میں جان بوجھ کر اس مقام پر گئی جہاں حضور آپ قضائے حاجت فرماتے تھے، تو آپ فرماتی کہ وہاں سوائے کستوری کی خوشبو کے میں نے کچھ نہ سونگا۔ سبحان اللہ، میرے آقا مبارک جہاں پر قضائے حاجت فرمائے تو کستوری کی خوشبو آئے، اور یہ نادان ان کے پسینے کی بو اتنی ہے کہ ان کو خود اپنی بو سے بھی الرجی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے پسینے سے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اپنا لباس بدلتے ہو کہ نہیں بدلتے؟ تو ہمارے تو پسینے کی بو سے ہم خود پریشان ہیں، لیکن ان کا پسینہ کیسا پسینہ ہے کہ ایک صحابیہ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ خوشبو لگانا آپ کی سنت ہے، اور میرے بیٹے کی شادی ہے، خوشبو پاس کوئی نہیں، مال کوئی نہیں کہ خرید سکوں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی شیشی ہے؟ اس نے کہا ہے، اور کیونکہ موسم عرب کا آپ کو پتہ ہے وہاں گرمی ہوتی ہے، میرے آقا مولا کی پیشانی بارے پر چند پسینے کے قطرے تھے، وہ موتیوں نما قطرے میرے آقا نے وہ شیشی میں ڈالے، فرمایا جا تو بھی لگا، تیرا بیٹا بھی لگائے، جا تو بھی لگا، تیرا بیٹا بھی لگائے، اگر قیامت کا خوشبو چلی جائے تو مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا۔ یہ بات کرتے ہیں، حضور کی مثل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں، یہ علاقہ بھی ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ نبی بڑا بھائی اور ہم چھوٹے بھائی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ہماری عوام کو پتہ نہیں۔ حضرت واصف علی واصل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے ادب میں اگر نقص کرے، بے ادبی کرے
احترام میں کمی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اگر تم دیکھو کوئی شخص حضور کے ادب میں کمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھانا تو دور کی بات، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہیں حضور بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی۔ ارے ظالمو، اب یہ قاری صاحب جو یہ الزاہد صاحب یہ کسی کے بھائی لگتے ہوں گے، کسی کے باپ ہوں گے، یہ کسی کے استاد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ جب مسئلہ امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہو کے پیچھے اس امام کے؟ یہ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہیں، لیکن جب مسئلہ امامت پہ کھڑے ہوں تو رشتے ختم، رشتے ختم۔ ارے ظالمو، جو 4 وقت کی نماز کا امام ہو اس کو تو امام مانتے ہو، تو جو امام المرسلین ہے، خاتم المرسلین ہے، وہ امام ہے نبیوں کے، وہ تمہارے بھائی کیسے ہو گئے؟ تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب امامت کا رشتہ آتا ہے تو تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ادب ایسے کو جیسے تم چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، ان کتابوں میں لکھا ہے نہ۔ ہم حضور کو بڑا بھائی نہیں سمجھتے، ہم تو آقا و مولا سمجھتے ہیں۔ اور مجھے بتائیں مولا علی اور حضور کا رشتہ کیا تھا؟ بتائیں نا، کزن آپ کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ میرے حضور نے سیرت کتابیں کہتی ہیں 14 مقامات پر میرے آقا مولا نے فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، اے علی تو میرا بھائی ہے۔ ان 14 مقامات میں سے ایک مقام پر بھی مولا علی نے جواباً یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ میرے بھائی ہیں۔ وہ بھائی ہو کر بھائی نہ کہیں بلکہ یہی کہتے رہے نہیں یا رسول اللہ آپ تو میرے آقا ہیں، آپ تو میرے مولا ہے۔ پھر صحابہ کہا کرتے تھے اپنا فدا کا امی و ابو یا رسول اللہ۔ صحابہ نے تمام رشتے چھوڑ دیے، صرف ان کو امام مانا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ امت اگر حضور کو امام مان لے تو تمام بے ادبیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ تمام غلطیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ آج ہم کیونکہ حاضر ہیں صرف حضور کے حوالے سے، کوئی مہینہ حضور کا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کا دیا ہوا ایک سبق، صرف ایک سبق پلے باندھ لیں کہ حضور سے انے واہ محبت کریں، آنکھیں بند کر کے محبت کریں، کان بند کر کے محبت کریں۔ کوئی بات کرے اور پھر آپ کے اندر غیرت ایمانی کیسی ہونی چاہیے وہ بھی سن لیں۔ ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کی کوئی ماں کے حوالے سے، بہن کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے کوئی بندہ یہ کہے نا کہ تیری ماں کا چلن اچھا نہیں، تو آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ لوگ پھر قتل تک کر دیتے ہیں۔ کوئی اپنی بیٹی کے اس کو 100 عیب بھی ہو گئے اس کی بیٹی میں، تو کسی دوسرے کی زبان سے وہ سنتا ہی نہیں، اور بلکہ آپ نے اس کو کہنا کیا ہے، آپ تو خود ڈریں گے کہ اگر میں نے کہا تو پتہ نہیں وہ میری جان نہ لے لے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر غیرت ایمانی کی تعریف سیکھنی ہے تو اس پینڈو سے سیکھو کہ جو اپنی بیوی کے بارے میں بات برداشت نہیں کرتا، جو اپنی بیٹی کے بارے میں بات برداشت نہیں کرتا۔ اور یہاں ملا ملوانے 2 ٹکے کے ملا اٹھ کر حضور کے بارے بات کر، علم غیب نہیں، دوار کے پیچھے کا علم نہیں، زندہ نہیں، حاضر ناظر نہیں۔ اور آپ کی غیرت ایمانی کیسی ہے سنیو کہ تم پھر اپنے مولوی سے، بے شک اپنے مولوی سے پوچھنے آؤ، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مولوی سے یہ پوچھنا کہ کیا حضور جانتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ یعنی کوئی قاری ظاہر کے پاس چلا ہے، مجھے فلاں نے بولا تھا حضور تو جب مٹی سے مٹی ہو گئی ہے، معاذ اللہ حضور تو زندہ نہیں ہے، تم کس نبی کی یاد مناتے ہو؟ وہ شخص میرے نزدیک اس سے تو پینڈو بہتر جو اپنی بیوی کے بارے میں بات نہیں سن رہا، تو کیسا امتی ہے کہ حضور کے متعلق تو پھر اس کا مطلب آپ تحقیق بھی چلے گئے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو تسلیم کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، اگر تسلیم پہلے کر لیا اور تحقیق بعد میں کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر حضور کے اوپر تحقیق کرنی ہے تو پھر آپ کو تسلیم کرنے سے پہلے تحقیق کرو۔ میرے حضور چمک کے سورج سے زیادہ آپ کی روشنی ہے، آپ زیادہ منور ہے، سراج منیر خدا کہہ رہا ہے، حضور تو سچے نظر آئیں گے۔ ارے ظالمو، اگر تسلیم کر لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اب تحقیق نہ کرو کہ حضور کے پاس کون سے کمال ہے کون سے کمال نہیں، بلکہ آؤ امام بصیری کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے بارے میں حضور کی شان کیا ہے کہ حضور کو ایک تم نے خدا نہیں کہنا اور ایک حضور کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی ہر شان میرے حضور کو جچتی ہے۔ خدا کا حبیب کہو، بھئی خدا کا یار کہو، حاضر ناظر کہو۔ عجیب آج کل امت کو مسئلوں میں ڈال دیا ہے، اور پھر عوام یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر مولویوں کو سنتی ہے۔ پھر وہ جو آج کل آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کا دور ہے، عوام کو وہاں سے ویوز ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں،
پھر وہاں پہ کمپیریٹیو ویڈیوز لگتی ہیں کہ ایک مولوی نے یہ بولا، دوسرے مولوی نے یہ بولا، پھر آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں کس مولوی نے صحیح بولا. ارے بھائی واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، وہ کلندر لاہوری یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضور زندہ نہیں تو خدا درود کس پر بھیج رہا ہے، اگر وہ زندہ نہیں تو تو نماز میں درود کس پہ بھیج رہا ہے. محمد پڑھو گے تو جب حضور پہ درود پڑھو گے، اور پھر کیسی اللہ نے اپنی ادا رکھی عبادت کی کہ اشہد ان لا الہ، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ السلام علیکہ ایھا النبی. دین سیدنا شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے ظالمو نماز میں تو ایسے کہتے ہو کہ اے نبی تجھ پر سلام جیسے سامنے ہو، اور سلام پھیر کے کہتے ہو حضور کدھر ہے. امام بصیری ایک دفعہ نماز پڑھے اتحیات میں بیٹھے تو السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی غالباً 121 دفعہ آپ نے کہا. تو آپ کے مرید آپ خادم نے پوچھا حضور آج خیر تھی کہ اتحیات میں دیر لگ گئی؟ فرمانے لگے جب میں نے ایک دفعہ کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی تو جواب آیا مدینہ پاک سے، تو پھر میں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، پھر سلام کا جواب آیا، حتیٰ کہ میں کہتا گیا حضور جواب دیتے رہے. سبحان اللہ. سوچو تو صحیح، نماز پڑھو اللہ واسطے، نیت اللہ واسطے، تو بیچ میں سلام حضور پہ کیا کر رہا ہے. اور جو غوث پاک کا منکر ہے وہ جتنا مرضی منکر رہے، میرا غوث کا چرچا ہمیشہ رہے گا. نماز میں غوث پر درود میرا خدا پڑھا رہا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو فالورز ہوتے ہیں، جو پیروکار ہوتے ہیں، اللہم صلی علی جب آپ کہتے ہو نا تو اس کے اندر حضور کی آل کا 6 ماہ کا بیٹا بھی شامل ہے. وہ سید زادہ جو اپنی ماں کے شکم کے اندر ہے، درود تو تم اس پر بھی نماز کے عرض بھیج رہے ہو. غوث کو نہ مانو، یار بھی نہ مناؤ، تو غوث پہ کے اوپر تم حالت نماز کا سلام بھیج رہے ہو. کیسی عزت اللہ نے اپنے نبیوں کی، ولیوں کی حالت نماز کے اندر کروا رہا ہے. جو کہتے ہیں صرف پڑھن واسطے اللہ کے، اللہ نے کہا چلو آؤ یہ پہلے میرے یار کی چوکھٹ پہ سلام کرو، پھر درود بھیجو، قبول کر لوں گا ورنہ مردود کر دوں گا. وہ نماز کیسی. اقبال کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ خیال اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یہ اقبال پڑھتے ہیں کہ محمد سے فاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. اور ظالموں اقبال کا یہ شعر بھی سناؤ کہ شوق اگر نہ ہو میرا، وہ شوق اگر نہ ہو اب میری نماز کا امام، میرا وہ قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یعنی یا رسول اللہ اگر آپ کا شوق میری نماز کا امام نہیں تو میرا پھر جو کھڑا ہونا بھی پڑتا ہے اور میرا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھی پڑتا ہے. یہ نماز تو صرف ان کے نقش پاک کی تلاش ہے کہ شاید یہاں حضور نے قدم لگایا یہاں سر جھکا دو، یہاں قدم لگایا یہاں سر جھکا دو. اس لیے حضور سے اننے واہ محبت کرنی ہے. نسلوں کو آپ مکان نہ دیں، زمین نہ دیں، پراپرٹی نہ دیں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے آپ قرآن پڑھیں، اللہ کے نبیوں نے جو اپنے آگے جو بیٹے کو جب وصیت کی ہے نا، سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے، صرف ایک لفظ کہا بیٹا. وصیت کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی وصیت کر رہے ہیں اے بیٹا ہمیشہ دین اسلام پر چلتے رہنا. جب نبی نے اتنی سی وصیت بات ختم کر دی، ہمیں کیا ضرورت ہے جہاں زمینیں اتنی دے جائیں وہ دے دیں، ہیں تو دو، نہیں تو ایک چیز ضرور دو، حب رسول.